بچوں کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو فرینڈشپ یعنی دوستی کرنی چاہیے، لیکن کیسے لوگوں سے آپ کی دوستی ہونی چاہیے۔ اس لیے کیونکہ دوستی کا معیار اگر بچے کو ہم نہیں سمجھائیں گے، اچھائی اور برائی کی تمیز بچے کو نہیں سکھائیں گے، تو بچہ تو ہر ایک کو اپنا دوست سمجھے گا۔ جس کے ساتھ وہ اسکول میں جا کر بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ وہ کالج بھی لائف میں وقت گزار رہا ہے، یونیورسٹی میں جن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، جن لوگوں کو وہ دوست کہہ رہا ہے یا دوست سمجھ رہا ہے، یہ تو والدین کو نظر رکھنی ہے، آیا وہ دوست بنانے یا دوست کہلانے کے قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ بچے کو نہیں پتا اپنی اچھائی اور برائی کا، لیکن آپ تو اپنی زندگی کی بہت سارے تجربات اور بہاروں سے یہ حاصل کر چکے ہیں کہ دوست کیسے ہونے چاہیے۔ دوست مطلبی بھی ہوتے ہیں، دوست خود غرض بھی ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر دوست آپ کی عادات کو خراب کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اگر انسان اچھے دوست نہیں بنا پائے گا اور برے لوگوں سے دوستی کر لے گا تو ان کی برائیاں بھی اس کے اندر آ جائیں گی، دنیا کا بھی نقصان ہوگا، آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ آخرت میں جب جا کر اس کو معلوم ہوگا کہ میں اپنے دوستوں کی وجہ سے آج برے کام کرنے کی وجہ سے جہنم میں جانے کا فیصلہ میرے لیے ہو گیا ہے، تو وہاں پر کھڑا ہو کر ایک جملہ کہے گا، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو کبھی دوست نہ بناتا۔ اب وہاں پر جا کر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا خیال رکھنا، اپنا جائزہ لینا، اپنا احتساب کرنا، والدین کا اپنے بچوں کے دوستوں سے ملاقات کرنا، جاننے کی کوشش کرنا کہ کون کون سے دوست ہیں جو میرے بیٹے کے ہیں، میری بیٹی کے ساتھ جو سہیلیاں ہیں وہ کون کون ہیں، کس کس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا علم ہونا والدین اور والدہ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ والد بیٹے کے دوستوں کا خیال رکھے، والدہ اپنی بیٹی کی سہیلیوں کے اوپر نظر رکھے، دھیان رکھے۔ اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک رہنمائی بھی ارشاد فرمایا کہ انسان بہت جلد اپنے دوست کے دین پر آ جاتا ہے، لہذا خوب اچھی طریقے سے پہلے دیکھ لے کہ میں کس کو دوست بنانے جا رہا ہوں۔ یعنی ایک آدمی خود جھوٹ نہیں بولتا، ایک آدمی کبھی دوسروں کی برائی نہیں کرتا، ایک آدمی جو ہے اس کو کسی کا برا چاہنے کی یا دل میں حسد کی یا غصہ کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن وہ ایسے دوست کے ساتھ بیٹھنا شروع ہو گیا جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، جو دوسروں کی برائیاں بہت زیادہ کرتا ہے، یعنی غیبت بہت زیادہ کرتا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ اب جب یہ اس کے ساتھ دوستی کرے گا، اس کے ساتھ صبح شام اٹھے بیٹھے گا، تو آہستہ آہستہ یہ بھی اسی کے کاموں اور اسی کی باتوں جو کہ بری ہیں ان کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہوتا چلا جائے گا، کھنچتا چلا جائے گا، اور ایک دن اس کی زبان سے بھی پھر جھوٹ نکلنا شروع ہو جائے گا، غیبت کے جملے اس کی زبان سے بھی پھسلنا شروع ہو جائیں گے، پھر یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے اوپر ہمت اور جرت کرنے لگ جائے گا۔ اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے کہ میری اولاد، اس کے دوست احباب کون ہیں۔ ہاں، دوست بنانے کی اجازت ضرور دینی چاہیے۔ ہم بعض اوقات ان ڈر کی وجہ سے بچوں کا دوست ہی نہیں بننے دیتے۔ کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی ایک دوست ہی نہیں ہوتا، یہ بھی بہت بری بات ہے۔ انسان کو اپنے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے مشورہ کرنے کی، اپنے دل کی بات کرنے کی، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی، ان کے ساتھ کھیلنے کی ایک ضرورت ہے، لہذا دوستی کرنے کی اجازت ضرور دینی چاہیے، لیکن دوستوں کے اوپر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے کہ دوست کیسے ہیں۔ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ دوست خرابی کی طرف لے جا رہے ہوں۔ یہ اس بات کا دھیان رکھنا اشد ضروری ہے۔ اگر ہم اس بات کا دھیان رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے بچوں کی تربیت کرنا اور آسان۔ اچھا، چند ایک چیزیں ایسی ہیں، چند ایک علامات ایسی ہیں اگر آپ اپنے بچے میں ان کو دیکھ رہے ہیں تو آپ فوراً کھٹک جائیں۔ مثلا اگر بچے کی زبان سے گالی نکلنا شروع ہو گئی ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں یہ بچہ کسی سے سیکھ کر آ رہا ہے۔ اس کو محبت سے پاس بٹھائیں، اس سے پوچھیں یہ آپ نے گالی کہاں سے سیکھ لی بیٹا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ محنت سے جان چھڑا رہا ہے، ہوم ورک نہیں کرتا،
آپ کے پاس پہلے بیٹھتا تھا، ٹائم دیتا تھا، اب ٹائم نہیں دیتا. آپ گھر کے کام کاج میں پہلے شریک کرتے تھے، اب شریک نہیں ہو رہا. تو آپ فوراً سمجھ جائیں اس کی جو فرینڈ شپ ہے وہ درست لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. لہٰذا آپ فوراً اس کے اوپر نگرانی کریں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ کا بچہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا، پہلے پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ رہا، پہلے قرآن کی تلاوت کرتا تھا اب نہیں کر رہا، آپ فوراً نگرانی کریں کہ آپ کا بچہ کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. اس کے لیے نگرانی کرنا اشد ضروری ہے. اپنے بچوں کو دوست بنانے کی اجازت دیں، لیکن دوستوں کی نگرانی کریں کہ وہ دوست کیسے ہیں، آیا وہ دوست بنانے اور کہلانے کے قابل بھی ہیں کہ نہیں. اگر آپ اپنے بچوں کے اچھے دوست بنانے میں کامیاب ہو گئے، ساری زندگی ان کے اچھے دوست ان کی زندگی میں ان کو کام آتے رہیں گے.